جیسے نماز کے بارے میں فرما دیا اے اولاد آدم تو دن میں 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر. اگر تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آئے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا. تو دکان پہ جائے گا کہ تیرا ساتھ میں تیرے ساتھ رہوں گا, میرا کھیتوں کے یاموں میں جائے گا, مسجد گھر میں جائے گا, کمرے میں لیٹے گا بیٹھے گا, میرا ساتھ تیرے ساتھ ہوگا. اے اولاد آدم اگر تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کر میرے سے ملاقات نہیں کرتا تو مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے ایسا تجھے تنہا چھوڑوں گا, موت آئی تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اگر میرے سے تجھے تعلق مضبوط بنانا ہے, میرے ساتھ تجھے اپنے تعلق کی کڑیاں جوڑنی ہے تو میرے بندے جب میں تجھے بلاؤں آنے میں لیٹ نہ کیا کر. جب میں تجھے آواز دوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اٹھاؤ بیٹھاؤ سوٹاؤ, الصلاۃ خیر من النوم کا بلاوا آئے تو بندے تو آنے میں دیر نہ کیا کر, مجھے میری کبریائی کی قسم میں دینے میں دیر نہیں کروں گا. پھر اشاروں میں باتیں ہوگی, آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. میرے بندے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے گا, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. پہلے اپنوں کی اشتہاروں کی میرے عزیزوں کڑوی کشیری برداشت کی, مکے والوں کے پتھر کھائے زخموں سے چور ہوئے. تب پروردگار عالم نے فرمایا او میرا محبوبہ مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے جو نبوت کا تاج میں نے تجھے بنایا, اس تاج کے موتی کی چمک جب تک کچے پکے مکان تک نہ پہنچ جائے قیامت کی صبح نہیں آئے گی. کیا کہنا ان لوگوں کے دینے کا, کیا کہنا ان لوگوں کے خرچ کرنے کا, کیا کہنا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر آپ کے اللہ کے حکم پر آواز پر تیار ہونے کا. فتح میں فتح بدر ہوا, مسلمان فاتح بن کے مدینے میں آئے. ادھر مکے کے قیدی بدر کے قیدی مکے سے قید ہو کر بدر شام گزر گئی, مغرب کی اذان کا وقت آیا, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے, دیکھا قیدی بندے ہوئے, ہاتھ بندے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے. مدنی کریم علیہ السلام نے تم نے کھانا کھایا گا جی ہمیں کون کھلائے گا, تم نے پانی پیا گا کون پلائے گا, سارا دن دھوپ میں بندے ہو گئے, ہمیں تو کسی نے کھول کے چھاؤں میں بند نہ کیا, ہمارے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا, ہم اس قابل تھے. ہم نے کون سے انہیں پھولوں کے ہاتھ بنائے, کلمہ انہوں نے سنایا, ہم نے ان کے چمڑے ادھیڑ کے رکھ دیے, ہم نے ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا, ہم نے ان کے گھروں سے انہیں دھکے دے کے نکال دیا. ہمارے ساتھ چاہیے تھا ایسا ہی ہو, اس سے زیادہ ہو, لیکن کو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تمام صحابہ کرام کو جو بدر کے میدان سے پاتے بن کے آئے تھے, آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے آج مہمانوں کو لے جا کے کھانا کھلائے گا. جس کے پاس روٹی تھی, جس کے پاس کھجور تھی, جس کے پاس دودھ شربت تھا, ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مکے والوں کو لے گیا, مہمانوں کی جا کے دعوت کر دی. ایک بچا, ایک میزبان بچا, ایک مہمان بچا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, یار کیا بات ہے, تیرے گھر میں کچھ نہیں, میرا ایک مہمان بچ گیا, اس کا کیا بنے گا. اٹھ کے کھڑا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے بہت کچھ گھر کے اندر ہے, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا, مہمان تیرا ہو, کچا میرا, میری حیثیت نہیں, میں تیرے مہمان کو کہاں بٹھاؤں گا. اور پتہ ہے اس کی حالت کیا تھی, 4 دن ہو گئے گھر میں چولہا بھی جلا. میزبان نے مہمان کا ہاتھ پکڑا, 2 قدم آگے چلا, رحمت عالم کے پاس سے سر جھکا کے چلا, مسکرا کے فرمایا لگتا ہے دسترخوان تیرا پتلا ہے, ڈھیلا ہے. کہنے لگے نہیں کملی والے, اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہے. گھر کی طرف جا رہا ہے, سوچتا جا رہا ہے کیا کروں گا, کہاں سے لاؤں گا, کہاں سے کھلاؤں گا, کہاں سے پلاؤں گا. علماء کرام بیٹھے
بیٹھے مہمان اللہ کی رحمت ہے. اور لوگوں مہمان آیا, آنے سے پہلے اس کے نصیب کا تیرے گھر میں فرشتہ چھوڑ کے چلا گیا. میں نے عرض کیا مکی مدنی سرکار ان پر احسان فرما دو, علماء کرام کے سینوں کو کھول دو تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے مہمان کی مہمان نوازی پہ کیا ملے گا. اٹھاؤ اللہ کا قرآن پڑھو, نبی کا فرمان جاؤ ایسے اللہ والوں کے پاس. انہوں نے ہمیں بتایا مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق, اس کی روٹی, اس کا پانی, اس کا دودھ شربت فرشتہ گھر کے اندر چھوڑ کے چلا گیا. جس نے گرمی کے موسم میں چولہے کے آگے بیٹھ کے پکایا, جس نے اپنے کپڑے گندے کیے, چولہے میں آگ جلائی, دھوئے سے اپنا چہرہ جھلسا دیا, جو بازار جا کے سبزی ترکاری لے کے آیا اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے اتنی محنت کرنے والا خالی رہے, روٹی توڑ کے کھانے والا اللہ اکبر اجر و ثواب پالے. فرمایا اگر مہمان کا رزق ہے اس کے آنے سے پہلے تیرے گھر میں بیچ دیا, پکانے والی, کھلانے والا, دسترخوان لگانے والا مہمان کو یہ کہہ رہے اور کھاؤ اور کھاؤ. فرمایا مہمان کھانا کھا کے ہاتھ صاف نہیں کرتا, ترکاری لانے والا, روٹی پکانے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کے دروازے پر چلا گیا. کہنے لگا جی ذرا 2 منٹ کھڑے ہو, کا مسئلہ کیا ہو گیا. خبردار نبی کا مہمان ہے, آواز بار نہ جائے. اگر تو نے آواز پر گلا کر دیا مہمان شرمندہ ہو گیا, نبوت کے مہمان کی توہین ہو جائے گی. کہنے لگے تم نے گھر چھوڑ کے گیا تھا, میرے سے اٹھ کے نماز بھی پڑھی جا رہی تھی, اور پتہ ہے تیرے آنے سے پہلے سامنے والے گھر میں پتہ نہیں کہاں سے آتا آیا, اس نے گوند کے روٹیاں پکائی, سب سے پہلے میرے گھر میں بھیجی. تجھے پتہ وہ اتار کے اندر رکھ رکھی ہے, بھوک ہے, گالیں ٹپک رہی ہیں, جا کے دسترخوان اٹھا کے دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں نہیں میرے سے زیادہ میرے گھر والا زیادہ بھوکا ہے, تو آئے گا دونوں اکٹھی کھائیں گے. میں ساری کھیتی کرائی پہ پانی پھیر دیا, لگتا ہے آج کے بارے مقدر میں کوئی نہیں, جا مہمان کو لے جا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا. گھر والی کہنے لگی کھانا لے کے آؤں, کہ لے آ. عرب کا دستور ہے مہمان نوازی کا, میزبان پہلے بیٹھتا ہے, ساتھ بیٹھتا ہے, روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کہتا ہے مہمان سے بسم اللہ کیجئے. آج یہ دستور خاک میں مل جائے گا, آج یہ عید کی ناز مٹ جائے گا. سب بندوبست میں نے پکڑ رکھا ہے, رات ہے کمرے میں چراغ جلا ہوا ہے, جب کھانا آ کے راہ کے رکھا جائے گا میں کہوں گا ذرا چراغ صحیح کر دے, بتی تیز کر دے. تو لائٹ بتی تیز کرنے کے بعد اپنی انگلیوں میں لے کے چراغ بجھا دینا. میں کھانے تک ہاتھ لاتا رہوں گا, مہمان کھانا کھاتا رہے گا, اس کا بھرم بن جائے گا, پیٹ بھر جائے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی ہو جائے گی. یوں نہیں تھا آٹا کے گلا کے روٹی رکھی, آٹے کی بوری میں 200 روپے کی ہو گئی. اب تو مہمان بھی خیال نہیں کرتے, مہمانوں کو بھی سوچ سمجھ کے آنا چاہیے. 2 مہمان کھانا کھا رہے ہوں گے, 15 روپے کھڑے ہو جائیں گے, یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو. اچھا میٹھا بھی کھاتے ہو, میں تو 5 سال سے چھوڑ رکھا ہے, میں تو نہیں ابھی کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں, یہ گوشت ہے گوشت. تو اندھے ہمیں کیا, ہم نے سے کریلے کرے, ہمیں تو گوشت مہمان کے ساتھ بیٹھ رہے. شیخ بدنی رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کا طریقہ تھا, روٹی تو روٹی کا چوتھا حصہ کھایا کرتے تھے. جب مہمان کھا کر ہاتھ اوپر اٹھاتا, مدنی رحمت اللہ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کے اس کے ساتھ کھایا کرتے تھے. یہ نہ ہو میرے روٹی چھوڑنے کی وجہ سے وہ بھوکا رہ جائے. گھر والی بھی بھوکی, شور بھی بھوکا, مہمان شہروں کے پیٹ بھر کے سو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح فجر کی نماز میں حاضر ہوئے. اللہ اکبر. مکے کا
رحمت والے نبی نے اس کو دیکھا مسکرائے. اللہ کا قرآن آیا فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. رحمت والے نبی نے ہاتھ پکڑا اور ایسی مہمان نوازی کر کے آیا تیرے دسترخوان کو دیکھ کر عرش والا بھی مسکرا رہا تھا. اعلان ہوا میرے مہمانوں کو کون لے کے جائے گا. کوئی امیر کھڑا نہ ہوا میرے عزیزوں, کوئی لینڈ لارڈ کھڑا نہ ہوا, وہ آدمی کھڑا نہ ہوا جس کے فریج کے اندر 8 دن کا کھانا پڑا ہوا تھا, وہ کھڑا ہوا پتے چبا چبا کے جس کے کلے تھے کہنے لگے الحمدللہ. دارالقرآن میں آنے والوں, طلباء کی خوشی میں شامل ہونے والوں, 3 تحفے آج لے کے چلے جاؤ. رات کو جلدی سونا شروع کر دو, صبح فجر کی نماز میں اٹھنا شروع کر دو. سردی کے موسم میں میرے عزیزوں گرم کپڑے نہ ملے, گرمی کے موسم میں تمہیں کاٹن نہ ملے, جب جوتے کا موسم ہو تمہیں چپل ملے, روٹی سوکھی کی جگہ گیلی کی جگہ پراٹھا ملے, پانی کی جگہ چائے, چائے کی جگہ پانی ملے, سونے کے لیے چرپائی نہیں زمین کا ٹکڑا ملے, کپڑے پہننے کے لیے پورے کپڑے نہ ہو ٹیبل والا لباس ملے. ہر حال کے اندر خدا کا شکر ادا کرو. دنیا کے اندر اللہ اطمینان قلب عطا فرمائے گا, دل کا سکون عطا فرمائے گا. خدا کا شکر کرتے مر گئے, خدا جنت کے دسترخوان پہ مہمان نوازی فرمائے گا. کہیں کملے والے کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ نے فرمایا کسی کے گھر سے منگوا دو. آپ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی اتنی تو میری حیثیت ہے تیرے مہمان کو 2 روٹیاں کھلا سکوں. اپنے گھر جا کر دسترخوان پہ بٹھایا, اندر سے روٹی سالن لے کے آیا. پتا چلا 3 گھر کے تھی, ایک مہمان آ گیا, ہمارے پاس یہی 2-4 روٹی. مہمان پیٹ بھر کے کھا گیا, 2 روٹی نہ بچے گی, روٹی بچ گئی تو مہمان کا پیٹ نہ بھرے گا. میزبان پاس بیٹھ گیا, کہنے لگا مہمان کہنے لگا کھاتے کیوں نہیں. کہ جب آپ نے مکے میں شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں ہماری درختوں کے پتے چبا کر مہمان نوازی کی تھی, 3 سال تک اس نے درخت کے پتے چبائے, ہمیں روٹی کا ذائقہ محسوس ہونا ختم ہو گیا. کیا کرتے ہو؟ کہا میں تجھے بتاؤں میری خوراک کیا ہے. گھر سے باہر نکلا, جھاڑیوں کے پاس سے 2-4 پتے لایا, دسترخوان پہ لے کے بیٹھ گیا. نبی کا مہمان روٹی کھا رہا تھا, یہ درخت میں پتے چبا کے دکھا رہا تھا. کہنے لگا آج تو ان کا مزہ ہی علیحدہ, آج تو ان کا ذائقہ علیحدہ. مہمان کے ساتھ کھاتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. اگلے دن بھی وہ مہمان اسی صحابی کے حصے میں آیا. جب تیسرے دن مہمان آیا, اسے روٹی کھلا رہا, خود درخت کے پتے چبا رہا, پتے چباتے چباتے گال پھٹے, خون آنے لگ گیا. یقین ڈالو اس مہمان نے روٹی کا چنگیز پڑے کیا. نبی نے صحابی کو سینے سے لگا کے رونے لگا, کہنے لگے جن کا دسترخوان ہوگا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا. ہر طرف میرا عزیز و اعلان ہو رہا ہے میں غلام رسول ہوں. بچوں کا نام غلام نبی, بچوں کا نام غلام رسول, بچہ کا غلامی ہمارے اندر ہے. میرے عزیز و اس غلامی نے تو اللہ کو ناراض کر دیا. اس غلامی نے عمر خضرا کے اور میرے عزیز و فصل تیار ہوئی, 45 من کا حساب لگایا تھا, 30 من دانے آئے. کہنے لگے ہوئے ہوئے میرا تو بیڑا غلط ہو گیا, میرا تو بڑا نقصان ہو گیا, نقصان ہو گیا, کمال کا ریٹ گرا, میرا نقصان ہو گیا. میرے عزیز و مارکیٹ کے اندر سردی کے موسم میں سردی کی براڑ نہ بکی, میرا تو نقصان ہو گیا. ڈرائی فروٹ اتنے نہ بکے, وہ پھلی کے میں نے گودام بند رکھے تھے, لیکن گرمی آ گئی, آئے میرا نقصان ہو گیا. سردی پڑی کوئی نہیں, گرم کپڑا میں نسکار کر رکھا تھا, گرمی آ گئی, آئے میرا تو نقصان ہو گیا. رب کعبہ کی قسم ہے 11 مہینے اس آدمی کو احساس ہی کوئی نہیں, 11 مہینے سے داخلہ بند ہے, کتنا بڑا نقصان ہوا ہے.
میں ایک اجتماع کے اندر اکٹھے بیٹھا تھا، مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ارشاد صاحب بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو لائے، کہنے کہ فقیرہ تو رونا بولے، فقیرہ کیا بات ہے، کون سی تجھے چیز لاتی ہے؟ میرے مولانا کا ہاتھ چوما، میرے کہنے جی چھوٹا وہ بڑی بات ہے، ناراض نہ ہونا، آپ میرے لیے قابل احترام ہے، آپ میرے بڑوں کے بھی بڑے ہیں، آپ نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ اللہ والے میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتائے گا۔ اللہ اکبر، میں ہنسوں کس بات پہ؟ کیا میرے گھر کے اندر برقع آ گیا؟ کیا میری بچیوں نے دوپٹے کو اہمیت دے دی؟ کیا باپ کے سامنے سینے پہ کپڑا ڈال کے بچیوں نے آنا شروع کر دیا؟ کیا بھائی کے ساتھ بہن نے ناچنا بند کر دیا؟ کیا شربت کی جگہ شراب پینا لوگوں نے چھوڑ دیا؟ کیا نشے کے سگریٹ پینے چھوڑ دیے؟ کیا طوفان بدتمیزی ختم ہو گیا؟ کیا لوگوں نے سود سے توبہ کر لی؟ اور لوگوں نے داڑھی کٹانی چھوڑ دی؟ اور لوگوں نے رازنی چھوڑ دی؟ ہیپی نیو ایئر آپ نے منایا، تم نے ہمارے تک بھی میسج پہنچائے، ہمیں یارو تمہارے سے بڑا گلا ہے، تم آیت کریمہ کا میسج بھیجا کرتے تھے، تم درود شریف کا میسج بھیجا کرتے تھے، تم نے ہیپی نیو ایئر کا میسج بھیجا، اس سال کی خوشی منائے، اس سال کی خوشی منائے۔ ہم نے سال میں یہ کیا، کشمور کے اندر پہلے ماں کے سامنے بیٹی کے کپڑے اتارے، پھر بیٹی کے سامنے ماں کے کپڑے اتارے۔ اس سال کی تم نے مبارکباد دی، ہم کس بات میں تمہیں مبارکباد دیں؟ اللہ اکبر، موٹر وے کے اوپر ماں کے سامنے بچوں کے سامنے گاڑی کے شیشے توڑ کر ماں کو بالوں سے گھسیٹا اور ماں کے کپڑے اتارے۔ بچے رو کے کہنے لگے مما کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اسمبلیوں کے اندر جھگڑے ہونے لگے، کوئی کہنے لگا نہیں ریپ موٹر وے پہ نہیں ہوا، کوئی کہنے لگا لنک روڈ پہ ہوا، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایسے اسمبلیاں چلانے والوں کو، ایسی بحث کرنے والوں کو کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ کیا ملک پاکستان کے اندر سے سودی نظام ختم ہو گیا؟ کس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر منایا؟ کیا لوگوں نے شراب کی جگہ زمزم پینا شروع کر دیا؟ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ 500 روپے دیہڑی والے سے 1 لاکھ روپے تنخواہ مانگنے لینے والا 100 روپے مانگنے کے لیے توبہ کر کے تیار ہو گیا۔ کس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر منایا؟ اور لوگوں، کیا ظالم نے ظلم سے توبہ کر لی؟ کیا سود نے سودی کاروبار سے توبہ کر لی؟ جب یہ ساری چیزیں برقرار ہے، پاکستان کے کئی اور مسلمانوں، تم تو غیرت مند ہو، تم تو غلام رسول ہو، تم تو غلام نبی ہو۔ رب کعبہ کی قسم، مدینے والا بھی منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بیت اللہ میں داخلہ بند ہے، ریشم پہنو تمہاری مرضی، کاٹن پہنو تمہاری مرضی، لون پہنو تمہاری مرضی، لیکن 11 مہینے ہو گئے تجھے مجھے احرام پہننے کی اجازت ہی کوئی نہیں ملی۔ کافروں کا ملک ہے۔ آج تک تم نے سنا امریکہ کے اندر صحابہ کی گستاخی ہوئی، آج تک تم نے سنا برطانیہ کے اندر، آج تک تم نے سنا ہندوستان کے اندر۔ جب بھی کوئی منہ کالا کتا کرتا ہے پاکستان کے اندر ہی کرتا ہے۔ اور لوگوں، نبی کی 3 بیٹیوں کو رلایا اسی پاکستان کے اندر، صدیق کو معاذ اللہ کافر کہا اسی پاکستان کے اندر، کافر وہی معاویہ پہ کفر کا فتویٰ لگا، علی سے جھگڑا اسی پاکستان کے اندر، عائشہ علی کے مقابلے میں آئی، ہنس کے لوگوں نے منبر پر بتایا اسی پاکستان کے اندر، جانوروں کے اوپر نبیوں کی گھر والیوں کا نام لکھا اسی پاکستان کے اندر، صحابہ پر منہ کھول کھول کے تبرے کیے اسی پاکستان کے اندر۔ کس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر منایا؟ اور کہنا چھوڑ دو، اس کی بنیاد تم نے لا الہ الا اللہ پہ رکھی تھی۔ اگر بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہوتی، اور لوگوں، ماں باپ کا احساس کوئی نہیں، بہن بھائیوں کا احساس کوئی نہیں، ان کا احساس تو کرو۔ 6 لاکھ مسلمان تھے، جس دھرتی کے اوپر تم کھڑے ہو، اس دھرتی کے نیچے 6 لاکھ کے خون کی ندیاں بہی ہیں، خون کی قربانیاں دینے والے تمہاری طرف حلق بھی کروا رہے تھے، گردن میں چھرے بھی چلوا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے دیکھنا ہمارے خون کا حیا کرنا، یہ پاکستان چند پیسوں کے بدلے نہیں مل رہا، نبی کے غلاموں کے خون کے بدلے مل رہا ہے۔ تیرے ملک کا ہر بڑا
شہر ہے, کسی ہوٹل کے اندر جا کے دیکھ لو. میں خود اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں, رات 2 بجے ملتان کے بڑے ہوٹل کے اندر میں جلسے سے فارغ ہوا. یقین جانو جو میزبان ہمیں ہوٹل کے اندر لے کے گیا تھا, کہنے لگا جب آگے چلیے. میں نے کہا ہوٹل بند ہو گیا. نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ہوٹل کا مینیجر باہر آیا, کہنے لگا اندر وہ ہو رہا ہے جو مولوی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. میں نے کہا میاں 100 سال تک کرونا وائرس اور نہیں جائے گا. یہ ملتان سوالات ولیوں کا شہر ہے, قدم قدم پہ خدا کا ولی سو ہے. اور لوگوں یا تو وہ مرد کلندر بھی آرام فرما رہا ہے جسے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے. امام راضی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے, اللہ والے سرس کی, اللہ والے نے علم کا پہاڑ لے کے آیا, علم کا خزانہ لے کے آیا. اللہ والا تصوف کا امام تھا, اللہ والا تقوی پرہیزگاری کا امام تھا. مرید بھی کم نہیں, پیر بھی کم نہیں. اللہ والے نے یوں نگاہ سینے پر جمائی. امام راضی نے کہا مجھے کچھ اور ہے, اور میں ابھی تو کچھ اور ہوگا. اللہ کی محبت دل کے اندر جا رہی ہے. انہوں نے دعا دی, انہوں نے دعا لی, چلے گئے. خادم کہنے لگا مدت کے بعد بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وضو کرنے سے پورا لوٹا پانی کا ہاتھوں کو ملتے ملتے ختم ہو گیا. دوسرا برتن 2 پل بھر کے لایا, وہ بھی ختم ہو گیا. تیسرا برتن ڈالا تھا, یوں کر کے دیکھتے کہہ رہے تھے کیوں بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانتا, کہتے اللہ ہے. تیسرا لوٹا جب پانی کا ختم ہوا, الحمدللہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا. مرید کہنے لگا, خادم کہنے لگا حضرت نہ جرید نہ برید نہ درید نہ ارشاد نہ جل کوئی نظر نہیں آ رہا. اور میں ایک طالب علم میرے سامنے آ کے بیٹھا تھا, میں نے اس پہ نگاہ ڈالی, کہنے لگا کچھ اور ہے. اللہ اکبر, پھر رنگ میرا لگ گیا. آخری وقت تھا امام راضی کا, وہ دلیلوں سے خدا بتلا رہا تھا. شیطان خدا کے بارے میں دلیل پوچھ رہا تھا, دل کا کار دل سے ملا ہوا تھا. اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے, میرا اس کا سامنا کر دیا. میرے اللہ سے رس کے اللہ میری آواز اس تک پہنچا دے. شیطان اپنی دلیل مانگ رہا تھا, وہ قرآن حدیث سے رد ثابت کر رہا تھا. میرے کا قرآن حدیث سے ثابت نہ کر بلکہ بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے. یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچ گئی. اس نے کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. اتنا کہنے کی دیر تھی, کلمہ زبان پہ آیا, ایمان پر خاتمہ ہو گیا. کہاں سے میرے عزیز و ایمان تلاش کریں. مسلمانوں میں اپنے آپ کو غلام رسول, تم تو بہت نیک لوگ ہو, تم تو باعث تکلیف لوگ ہو, تم تو عزت دار لوگ ہو. میں اپنے آپ کو کہاں سے غلام رسول ثابت کروں. صبح میری فجر میں آنکھ نہیں کھولتی, اللہ نہ کرے. رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہوں, اللہ نہ کرے. صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا, آپ کی محنت کرنے کو دل نہیں کرتا, بیٹوں کو حق دینے کو دل نہیں کرتا. بیوی کا 500 روپے اور چودھری صاحب تجھے سفید پگڑی باندھنے کا حق کوئی نہیں, تو 400 تھیلے آٹے کے سکات میں تقسیم کرتا ہے. بیوی کے 500 روپے کے حق مہر دیتا کوئی نہیں, حق مہر لے کے قبر میں چلا گیا. تجھے اپنی قبر کے قدمے کے اوپر چودھری صاحب دکھانے کی اجازت کوئی نہیں. بیٹوں کے پیدا ہونے پہ وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ وہ کر کے دکھایا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور لوگوں, بیٹی پیدا ہو, حق دینے میں دیر نہ کرنا, خوشی کرنے میں دیر نہ کرنا. جو تمہاری دل کی بات ہو, مٹھائی تقسیم کرنے میں, عقیقہ کرنے میں, نام پاک رکھنے میں دیر نہ کرنا. یا اللہ بیٹی پیدا ہوئی, میں کس چیز کی خوشی کروں, بوجھ میرے پہ بڑھ گیا, ذمہ داری میرے پہ بڑھ گئی. بیٹا پیدا ہوتا, جہاں چاہتا بیٹھتا, جہاں چاہتا اٹھتا. اب تو بیٹی پیدا ہو گئی, گھر سے باہر نکل نہیں سکتا, اگر شہر دوسرے جاؤں تو رات باہر نہیں رہ سکتا. بیٹی ہے, عزت ہے گھر کے اندر. الہی میں کیا کروں, دنیا کہتی مٹھائیاں بیٹھ, میں تو مصیبت میں پڑ گیا. اس کا جہیز کون بنائے گا, اس کو اسکول کون لے کے جائے گا, اس کو کالج سے کون لے کے آئے گا, اس کا تعلیمی معیار کون بڑھائے گا, اس پہ خرچہ کون کرے گا, اس کا رشتہ کون تلاش کرے گا, اسے سکھوں کا دامن کون پکڑائے گا. پریشان. اللہ اکبر. میرے عالم دین سے سنا, اور
میں برکت عطا فرمائے. چلو چلو مدینے چلے, چلو چلو مدینے والے کے غلام کے پاس چلے. پکڑو قاضی صاحب کے گھٹنے, پکڑو شیخ الحدیث صاحب کے پیر, ان سے پوچھو اللہ نے مجھے بیٹی بھی دی, اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا, حضرت جی میں کیا کروں, حضرت جی میں کیا کروں. مال کے کنوں کا موسم ہے, امرود کیلے بیر کا موسم ہے. اللہ والے میں جتنی حیثیت ہے, درجن آتی درجن کیلے لے کے ہو, کلو 2 کلو کنوں لے کے ہو. گھر کا دروازہ کھولو, بچہ دوڑتا آ گیا, کہنے لگا ابو آ گئے, بچی بھی دوڑتی ہے, ابو آ گئے. ٹھیلا ایک ہے, پکڑنے والے 2 ہیں, کملی والے بتا میں کس کے ہاتھ میں پکڑو. فرمایا اس کے ہاتھ میں دے دے جس کے ہاتھ سے بچپن میں جھاڑو آئی اور موت تک اس کے ہاتھ میں جھاڑو رہے گی. سسرال میں جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں پوچھا آئے گا, خابد کے جوتے آئیں گے, میلے کپڑے آئیں گے, اس کے ہاتھ کے اندر گھر کے کچرے کی ڈھیری آئے گی, ڈسٹ بن آئے گی, اس کے ہاتھ میں دے. جب باپ بیٹی کے ہاتھ میں دیتا ہے, روزے والے کی مسکراہٹ آتی ہے, عرش والا بھی مسکرانے لگ جاتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا, آ کے کہنے لگا حضرت جی میں آپ کا مرید ہوں, فلانی جگہ فلانے جلسے میں فلانے اجتماع پہ میں نے آپ کی بیعت کی تھی. حضرت جی بڑا پریشان ہوں, ایک آدمی کے قلم چلنے کی دیر ہے, لاکھوں خرچ کیے, روزانہ جاتا ہوں. حضرت جی وہ میرا کہا نہیں مانتا, آج آئیو کل آئیو پرسوں آئیو. حضرت جی جوتے میرے کس گئے, لیکن پتہ نہیں کس بات پہ مانے گا. حضرت جی کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اللہ والے دعا فرما دے. اللہ والے مسکرا کے فرمانے لگے گھر میں ماں ہے کہ وہ تو فوت ہو گئی, فرمایا گھر کے اندر بہن ہے کہ وہ تو شادی کر کے رخصت کر دی, کہ گھر کے اندر بیٹی ہے, کہا وہ بیٹی جس میں نماز بھی فرق کوئی نہیں. فرمایا میرے سے بعد میں دعا کروانا, پہلے اس ننھی کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرا. پتہ نہیں ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوئے, معصوم کے ہاتھ اٹھوا, رحمت کے آنے میں دیر نہیں ہوگی. گھر گیا, بیٹی کو سینے سے لگایا, کہنے لگی بیٹی دعا کر دے. بیٹی کہنے لگی ابا وہ کیا ہوتی ہے. باپ نے کہا ایسے ہوا کر کے اللہ سے ماں. کہنے لگی اچھا مانتی ہوں. ابا کہہ کے بستر پہ لیٹ گیا, بیٹی چھوسلا اٹھا کے لائی, باپ کے سرانے بیٹھ گئی. کہنے لگی اللہ ابا کہتا ہے دعا کر دے, اللہ ابا کہتا ہے دعا کر دے, جو میرا ابا کہتا ہے دے دے. بچی کے یہ توتلے جملے, یہ توتلی زبان, بچی کی لڑکھڑاتی زبان کے لفظ میرے کان پہ پہنچے. دل دھڑکا, سینہ چھلکا, آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. کہنے لگے میں نے روکے گا عرش والے مجھے کرتوتوں کو نہ دے جس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھ لے. کہنے لگا خدا کی قسم. تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ بجا. میں نے کہا کون؟ وہی جس کے دروازے پر تو 2 سال سے آتا ہے. میں نے کہا خیر ہوئے. کہنے لگا گھر کے اندر سے تمہیں پتہ نہیں میرے بسترے میں کیسا کرنٹ چھوڑا, میں کروٹیں بدلتا رہا, ایسی بے چینی جو دھکے دے دے کے تیرے دروازے پہ لے آئی. لا کاغذ میں سائن کر دو, تو بتا تو صحیح کیا کیا. روکے کہنے لگا واہ بچیاں اتنی خدا کی رحمت. فرمایا میری بچی نے زمین پہ رو کے دکھایا, عرش والے نے آسمانوں سے میرے لیے مسکرا کے دکھا دیا. اللہ کیا بات. مجھے بتاؤ تو صحیح, ہماری بچیاں گھر کے اندر پورے طریقے سے اپنے حق پہ حق لے کے بیٹھی. کس بات پر میرے عزیز ہم نے آپ نے ہیلتھ ویئر بنایا اور لوگوں مدارس کے دروازے بند, مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی, جمعہ کئی مہینے گھر میں پڑھنا پڑا. اس چیز کا ہیلتھ ویئر بنایا. استغفار کے 2 نفل پڑھتے, الہی پچھلے سال کی طرح اللہ سلام توبہ پڑھتے, سلام توبہ پڑھتے, الہی پچھلے سال کی طرح یہ سال ایسا نہ ہو. اللہ اس سال میں عمل دے دے, اللہ اس سال میں سکون دے دے, اللہ اس سال میں قرآن کی بہاریں دے دے, اللہ اس سال میں رمضان میں تراویح میں قرآن سننے کی طاقت دے دے. یا اللہ اس سال میں اللہ عمرے کی اللہ طاقت عطا فرما دے. لیکن آئے میری بدنصیبی, آئے میری بدنصیبی. میں نے جب بھی مانگا اپنی حیثیت سے گرا مانگا, اپنی شان سے گرا مانگا, میں نے کپڑا مانگا, میں نے روٹی مانگی. اللہ کہہ رہے نماز نہیں پڑھتا, یہ اللہ پڑھتا ہوں. سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, یہ اللہ پڑھتا ہوں. اور میں تجھے پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوں, میرے سے کیا مار. تو روٹی مانگتا ہے بے حیثیت ہے, تو کپڑا مانگتا ہے بے حیثیت ہے, تو موٹر سائیکل مانگتا ہے تو ایسے
اگر آپ مجھے 5-10 منٹ اور موقع بولنے کا دے، بڑے مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے، یقین جانو میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، یقین جانو میں تو ڈرائیور بھی دوسرا منگوایا، 2 ڈرائیور، میں نے کہا کرو صبر اللہ کا نام ہے، مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دے دو۔ آج اس ادارے کے اندر بچیوں نے بھی بخاری شریف پڑھی، بچوں نے بھی پڑھی، بچیاں بھی حافظہ تقریباً 20 کے قریب بنی، 19-20 کے قریب، ناظرہ بھی پڑھا، حافظہ بھی بنی۔ میں اسکولوں کی مخالفت نہیں کرتا، میرا بڑا بھی اسکول کی مخالفت نہیں کرتا، بخاری شریف سامنے ہے، لیکن روشن ضمیرو اسکول ایسے بناؤ، اپنی بچی کو ایسے اسکول میں داخل کراؤ جہاں پرندہ بھی اڑتا ہوا گھبرائے، جہاں پرندے کی بھی ان کے آنچل پر ان کے پاک دامن پہ نظر نہ پڑے۔ تم اللہ اکبر، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیسے روشن ضمیر ہو۔ اللہ اکبر، بھائی کہاں مر گئے، بہن کو اسکول چھوڑنے کیوں نہیں جاتے؟ رکشے والے کو کہتے تو چھوڑ کے آ، تو لے کے آ، جب رکشے والا ایسا لے کے گیا کبھی واپس نہیں آیا، پھر سر چھپاتے سر جا کھاپتے پھرتے ہو، 4 بھائی ایک بہن کو نہیں سنبھال سکتے، آپ یا صدیقی کو کیسے لے کے آئیں گے؟ میرے عزیزو، ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر جو ہماری بہنوں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی عزت کو کیسے بچائیں گے؟ مسلمانوں غیرت کو کیا ہو گیا؟ آج میں آپ سے سوال کرنے آیا، زندگی رہی اگلے سال بخاری شریف کی تقریب میں آپ کے آواز آؤں گا، آپ مجھے جواب دینا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب آپ نے اپنے بچی کو اسکول میں داخل کرایا، جب آپ نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کرایا، یہ بچی سر سے جو دوپٹہ لے کے آئی تھی، میرے عزیزوں یہ بچی مدرسے میں آئی، 2 سال کے بعد قرآن کی حافظہ بنی، خدا کی قسم یہ ایسا پیارا دوپٹہ سر سے لے کے گئی کہ اس کا ایک بال نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر، مدرسے میں اندر آئی، اتنی سی عمر میں برقع لے کے گئی، اتنی سی عمر میں ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں موزے پہن کے گئی۔ میں نے کہا بیٹی گرمی کا موسم ہے اور میری بچی جرابیں موٹی پہن رکھی ہے، کہنے لگی چاچا، کہنے لگی پاپا، کہنے لگا مولی جی، کہنے لگی استاد جی، رحمت والے نبی نے تمہیں گھٹنا کھلا رکھنے کو کہا، ہمیں ٹخنا چھپانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ اکبر، گرمی کو برداشت کروں گی، محمد کا دیا پردہ چھوٹ جائے میں یہ برداشت نہیں کروں گی، یہ تمہیں مدرسے والوں نے دیا۔ اور لوگوں، جب میں نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کروایا، 5000 ایڈمیشن فیس، اللہ اور ترقیاں دے، 50 دو، پھر 3 مہینے کی ایڈوانس فیس دے دی، پھر پیپر پھڑ دے دیا، پھر سلیبس پھڑ دے دیا، پھر ٹیکس پھڑ دے دیا، پھر وہاں سامنے چلے گئے، یونیفارم ملے گا، 2000 کا ملے گا، سلیبس ہمارا اپنا چھپوایا ہے، 3000 کا سلیبس ملے گا، 2000 کی کاپی ملے گی، جب تک 2 دھاری تلوار سے تیرا میرا گلا نہ کٹا، تعلیم روشن خیالی تیرے میرے گھر میں نہ آئی۔ بچی تیری بیمار 10 سال پڑھی، بچی تیری بیمار 10 سال پڑھی، بچی میری بیمار 10 سال پڑھی، تیری بچی کہاں پڑھی؟ اسکول کے اندر۔ اللہ ڈاکٹر بنائے، اللہ انجینئر بنائے، اللہ وکیل بنائے، اللہ جج بنائے، جو تم چاہتے ہو اللہ وہ بنائے، لیکن چاچا 4 دیواری کا تقدس پر مان نہ ہو، میری بچی حیا کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ اللہ اکبر، یا بخاری پڑھ کے آئی، یا مشکات پڑھ کے آئی، یا ترمذی مسلم نسائی پڑھ کے آئی، حدیث کا ذخیرہ سینے میں لے کے آئی، فکر کا ذخیرہ سینے میں لے کے آئی، قرآن کی باریں سینے میں لے کے آئی۔ اور لوگوں تیرور پڑھتے کہ غیر مسلمانوں، جب میں نے اپنی بچی کو اسکول میں پہلے دن داخل کیا تھا، میں گلاب جامن لایا تھا، گھر کے اندر سب کو میں نے تقسیم کی، محلے والوں کو بھی بھیجی، رشتے داروں کو بھیجی، فوٹو کھچوا کر، سیلفی بنوا کر میں نے نماز بھی بھیجی۔ میں نے کہا تیری نمازی پہلے دن اسکول جا رہی ہے، جب پہلے دن اسکول گئی تھی ایمانداری سے بتاؤ، جرابیں بھی تھی، جوتا بھی تھا، جب پہلے دن اسکول گئی تھی، شلوار کا پینچ اس کے پیروں میں اٹکتا جا رہا تھا، جب پہلے دن اسکول گئی، اس کے گلے پہ چادر تھی، اس کے سر پہ سکارف تھا، رب کعبہ کی قسم بال تو کیا کان بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ 10 سال کے بعد یہ بخاری سینے میں لے کے آئی، پردہ بھی بچا کے آئی، عزت بھی بچا کے آئی، بابے کی سفید پگڑی بھی بچا کے آئی، لیکن اسکول میں 10 سال پڑھنے کے بعد میٹرک کی سند تو لے کے آئی، لیکن دوپٹہ کہاں چھوڑ کے آ گئی، برقع کہاں چھوڑ کے آ گئی، نہ گلے میں دوپٹہ رہا، نہ برقع سر کے اوپر رہا، نہ پیر کے اندر جوتا رہا، چل 8 ٹخنوں سے اوپر ہو گئی،
اتنا تو تمہیں پوچھنے کا کہ میری ریڑھیوں کی کمائی تھی، میری محنت کی کمائی تھی، 4 منزلہ تگاری اٹھا کر میں نے محنت کی کمائی کی، بتاؤ بتاؤ میری بچی کا مرغا کون لے گیا، بتاؤ بتاؤ میری بچی کو بے ضمیر کس نے کر دیا، بتاؤ بتاؤ میری بچی کا ضمیر مردہ کس نے کر دیا. اسے بھائی اور یار میں فرق نظر نہ آیا، اسے باپ اور دوست میں فرق نظر نہ آیا. اللہ اللہ، میں نے تو موٹا لباس بنا کے بھیجا تھا جس کے پیر کے جوتے کو چھپا رہا تھا، ایسی نرمی کی سرحد لے کر باریک لباس پہن کے آئی کہ باپ دیکھ کے موت مارنے لگ گیا، بھائی دیکھ کے شرمندہ ہو گیا. ہاں جوڑ دو مسلمانوں، کب تک دھوکہ کھاتے رہو گے، کب تک دھوکے والی زندگی میں آتے رہو گے. میں پھر کہہ رہا ہوں مدرسے والے اسکول کے مخالف نہیں، بچیوں کو وہاں پڑھاؤ جا تعلیم یہ ملے، ان کا پردہ عزت بھی بچی رہے. خدارا میں اپنے چہتے کی سرحد کے ساتھ ہی اپنی بچیوں کی عزتوں کا سودا مت کرو، اپنی زندگیوں کا سودا مت کرو. اللہ اکبر. فاطمہ والا دوپٹہ دو، عائشہ والی پاکیزگی دے دو، خدیجہ والا حیا دے دو، ام المساکین جیسی خیرات کا جذبہ دے دو. رب کعبہ کی قسم ہے گھر تیرا ہوگا، بیٹی تیری ہوگی، دنیا والے دیکھیں گے انہیں رابعہ بسریہ نظر آئے گی. اور لوگوں خدا کے واسطے تھوڑا سا عقل کے نہ کھول لو اور اپنے بچوں کی عزت کا خیال کیجئے، عزت کا خیال کیجئے. چلو 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 مدینے پاک چلے، ان اللہ والوں کی ڈیوٹیوں میں چلے. میں جا کے پوچھوں میری بچی ایف اے کر رہی ہے، میری بچی پوزیشن ہولڈر ہے، اور لیول کی ڈگری لے کے آتی ہے، میں نے بچی کو ڈاکٹر بنانا، میں نے بچی کو انجینئر بنانا، کہاں پڑھاؤں کہاں پڑھاؤں. آواز آئی عورت کو عورت بڑھائے، عورت کو عورت بڑھائے، عورت کو عورت بڑھائے. 4 دیواری میں بند کمرے میں پڑا. میں نے کہا حرج کیا ہوگا اگر میری بیٹی کسی نہر کے سامنے پڑے گی تو اٹھا جنید بغدادی اٹھ کے کہنے لگا خبردار زبان منہ میں رکھ، بچی کو عورت سے پڑھا، لڑکی کو لڑکی سے پڑھا، لڑکوں سے نہ پڑھا، پروفیسروں سے نہ پڑھا، بے شک وہ باپ کی عمر کا کیوں نہ ہو، لڑکی کو لڑکی سے پڑھا. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ نقصان ہو. اگر نبی کی شریعت کا پابند ہونا چاہتا ہے، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، ایسی 5 جگہ پر نبی کی شریعت اللہ کا دین لڑکی کو کسی نہر بند کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. صبح کتنی گھروں سے آوازیں اٹھیں گی. استاد جی آپ نے کون سا مولوی بلایا جو ہمارے اسکولوں کو بند کر کے چلا گیا؟ استاد جی آپ نے کون سا ایسا مولوی بلایا؟ اور میرے بھائیوں خدا کی قسم پھر کہہ رہا ہوں اسکولوں کالجوں کی مخالفت نہیں، مخالفت اس جگہ کی کر رہا ہوں جب بیٹی بیٹی نہیں رہتی، بہن بہن نہیں رہتی، ماں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب بیٹی بن کے جاتی ہے، دوست بن کے واپس آتی ہے، بھائی کے ساتھ جاتی ہے، یار کا یار ہاتھ میں لے کے آتی ہے، ایسی جگہوں کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسی جگہوں کی مخالفت ہو رہی ہے. میں نے پوچھا بتاؤ غزل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ محلے والے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر جانا، لنڈے بازار میں دھکے کھانا، غزل کے ساتھ بیٹھ کے جانا کیسا ہے؟ غزل کے ساتھ شادی میں، مائیوں میں، مہندی میں، عقیقے میں، دور میں، فنکشن میں، سالگرہ کے اندر. یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، آئیے بیٹھے بہن بھائی بیٹھے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ مولوی قرآن تو ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یارو بتاؤ تو صحیح، غزل کے ساتھ ہاتھ ملانا، چاچے کے بیٹے، ماتے کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے، اللہ کے بیٹے، پڑوسی کے بیٹے، یار کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ فرمایا ایک ہے کتا، ایک ہے سور، دونوں ناپاک ہے. فرمایا کتا خشک کپڑوں خشک ہو اور کپڑوں سے لگ جائے پاکی کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور سور خشک بھی کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. فرمایا سور جسم کو لگ جائے کپڑا اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے میں وجود ناپاک ہو جاتا. میں نے کہا جی ہمارے کروڑ پتے کا لوٹا کا دستور ہے کیا؟ میں نے کہا جی مرد گھر کے اندر چودھری بنتا ہے، ڈیرے کے اندر گرم گرم حکم سلگا کے اخبار پڑھ کے پنچایتوں میں فیصلے کرتا ہے،
عورت سبزی لینے جائے، سبزی لائے تو عورت، ترکاری لائے تو عورت، صرف لینے جائے تو عورت۔ میری بچیوں تم پردے میں بیٹھی ہو، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، یہ پردوں کے ساتھ تمہارے جنازوں پر بھی خدا پردے ڈالے، تمہاری ڈولیوں پر بھی پردے ڈالے، آنے والی نسلوں پر بھی اللہ پردے ڈالے۔ او میری بچیوں، میں خدا کی قسم تمہاری وکالت کر کے جا رہا، تمہیں دنیا کی روشن خیالی کے اندر تمہیں اتنا بیچ کر دیا، باتھ روم صاف کرنے والا، فلش کے اندر مارنے والا، گٹر کھولنے والا، اگر ڈنڈا برش ہو جب تک تیری تصویر نہ لگے برش نہیں بکتا، سرف کے اوپر تیری تصویر ہے، صابن کے اوپر تیری تصویر ہے، لوشن کے اوپر تیری تصویر ہے، جوتے کے اوپر تیری تصویر ہے، سیمنٹ کی بوری کے اوپر تیری تصویر ہے، چلیے کے اوپر تیری تصویر ہے، دانت صاف کرنے والے منجن کے اوپر تیری تصویر ہے، اے میری بچی کرسی میں بیڈ کے اوپر تیری تصویر ہے۔ آئے اللہ پاکستان کی گئی عوام کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا؟ جب تک کسی کی بیٹی کی عزت کا جنازہ نہیں نکلتا، ایک میز کرسی تیرے میرے گھر میں نہیں آتی ہے۔ ہائے بچوں کی سلینڈی پر عورت کی تصویر، لالی پاپ پہ عورت کی تصویر، چاکلیٹ پہ تصویر، جب روٹی انڈے کے پیکٹ کے اوپر عورت کی تصویر ہو لوگوں، اسے تو اللہ نے اتنے پردوں میں چھپایا تھا، آج کہتی ہے دوسرے ملکوں میں ہمارے حق ملتے ہیں، مسلمان ملک میں ہمارا حق نہیں۔ اور میری بچی، تیرے تو اللہ نے اتنے حق بلند کیے، تیرے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے 4 نوکر تیرے لیے تیار کیے، ابھی دنیا میں آئی تو نے بولنا نہیں سیکھا، تو نے دیکھنا نہیں سیکھا، تو نے کھانا نہیں سیکھا، تو نے چلنا نہیں سیکھا، تو نے پکڑنا نہیں سیکھا، تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تیرے باپ کو تیرا نوکر بنا دیا۔ جب جوان ہوئی، باپ بوڑھا ہوا، تیری شادی کے لیے جیز اکٹھا کرنا پڑا، اللہ نے باپ کا بوجھ بھائیوں کے کندھے پہ ڈال دیا، بھائی کو تیرا نوکر بنا دیا۔ جب لال جوڑا پہنا کہ اس نے تجھے دوسرے کے ساتھ رخصت کیا، پھر بھائی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، شوہر کو تیرا نوکر بنا دیا، شوہر بڑھاپے تک تیرا سہارا بنتا رہا۔ جب اللہ اکبر شوہر بوڑھا ہو گیا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تو اللہ نے تیرے گھر کے 4 بچوں کو تیرا نوکر بنا دیا، فرمایا خبردار خبردار خبردار، اگر بیٹے موجود ہو تو محلے والوں کو قرضہ دینے کی اجازت نہیں، یہ پاک عورت ہے، پاک جگہ رکھا، پاک جگہ پیدا کیا، پاک جگہ سنبھالا، اور پاکوں کے ہاتھوں سے یہ قبر میں جائے۔ خبردار اگر محرم موجود ہو تو کوشش کرو، غیر محرم کو چرپائی پر قرضہ دینے کی اجازت نہیں، ویسے اللہ کا نام بلند کرتے ساتھ چلے جاؤ، سورت پڑھتے چلی جاؤ۔ اور میری بچی، اگر تم سے عزت کہتی ہے، ٹیشو کی عزت زیادہ، تیری عزت کم ہے، $1 پہ تیری عزت کے سودے، چائے کی پیالی پہ تیری عزت کے سودے، شراب کے گلاس پر تیری عزت کے سودے، یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے۔ عزت کس میں ہے؟ حیا میں۔ عزت کس میں ہے؟ چادر 4 دیواری میں۔ عزت کس میں ہے؟ پردے میں۔ اللہ اکبر، اسلام اجازت دیتا ہے، عورت اگر ضرورت کی وجہ سے نکلے جا سکتی ہے، عورت بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، عورت کو کوئی اندر کی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ دروازہ بجا کس کا؟ حضرت زینب کا، اور حضرت حسین کی بہن، اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی کون؟ حضرت خدیجہ کی بڑوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوتری کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی عبداللہ بن جعفر بن طیار کے نکاح کے اندر آئی۔ اللہ اکبر، یحییٰ بن معین نبی ہے، کربلا کے واقعے کے بعد حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں نبی کی فاطمہ کی بیٹی زینب نے میرے محلے میں کرائے پہ مکان لے لیا، میرے محلے میں آ کے رہنے لگ گئی۔ میں نے کہا یحییٰ، آپ نے چال چلن دیکھا ہوگا، آپ نے ہنسنا رونا دیکھا ہوگا، آپ نے ہانڈی کھانے کا ذائقہ دیکھا ہوگا، رب اکبر کی قسم 15 سال میری دیوار کے ساتھ اس کی دیوار رہی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کی زینب کو میں نے آج تک کبھی بھڑکے کے اندر بھی نہیں دیکھا، بیمار ہو گئی، بستر پہ پڑ گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر آئے، آپ کو کہنے لگے زینب نانا کی اجازت کو دے کے گیا کہ چل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جا، آپ ڈاکٹر کے پاس تجھے محرم کے ساتھ لے کے چلو۔ زینب روئی، بستر سے اٹھی، ٹھنڈا ہوگا بلا، کہنے لگا میرے گھر والے حکم تیرا سر آنکھوں پر، لیکن بات یاد رکھ یہ اجازت ساری عورتوں کے لیے، آل رسول کے لیے کوئی نہیں۔ اگر اجازت ملتی تب میرا بھائی ٹکڑوں میں دے تلواروں کے ساتھ تڑپ رہا تھا، کربلا کی طرف زمین پہ لیٹا ہوا تھا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا، ہماری طرف رو رو کے دیکھ رہا تھا، باہر وہ پڑا تھا، اندر میں بچی میرے خیمے سے اشارہ کیا
کر کے اٹھا کہنے لگے نا نانے کی پگڑی کے اوپر مسلمانوں اس کے بھائی کا سوگ منانے کے لیے کالے کپڑے پہن کر اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والوں، رقصوں کے اوپر دوہے لگا کر ان سے پیار کا مظاہرہ کرنے والوں، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ نام اس سے نہ کرم کا جو بھائی کی میت پہ آ کر رو نہ سکی، اور کام ایسے کر رہے ہو تیری زینب کو، تیری رقیہ کو، تیری عائشہ کو، کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ کبھی یہ بازاروں میں نظر آتی ہے، کبھی پارکوں میں نظر آتی ہے، کبھی ڈھول کی آتی ناچتی نظر آتی ہے، کبھی پہل باندھتی نظر آتی ہے، کبھی گھنگرو باندھتی نا ویرو آ جا کے پگڑیاں بیٹیوں کے پیروں میں رکھ دینا، آ جا کے بہنوں کے پیر پکڑ لینا۔ خدا کی قسم اگر باپے کی عزت چاہتی ہو، اگر بھائی کی عزت چاہتی ہو، تو جس گھر میں تم نے جنم لیا اللہ کرے تیری ڈولی نکلے یا اس گھر سے جنازہ نکلے، اللہ ہمارے گھر والوں کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ ان کے چہرے تو دور کی بات ہے، ان کے جنازوں پر بھی کسی محنت کی نظر نہ پڑے۔ سنو بس باتوں میں بات آ گئی، دروازہ بجا اور عائشہ میں تیری سہیلی آئی، اما جان لے کر اندر آ گئے، اما جان دیوار کے ساتھ منہ لگا کے بیٹھی، اللہ اکبر۔ سہیلی کہنے لگی عائشہ سورج چمک رہا ہے، لگ رہا ہے تیری کمر میں درد ہے، سیک لے رہی ہے۔ بھائی کہنے لگی سیک نہیں، سورج سے پردہ کر کے بیٹھی ہو۔ اما عائشہ اللہ اکبر، گھر میں نیانا کوئی نہیں، گھر میں چھوٹا بڑا بال کوئی نہیں، سر کا صحیح وہ سامنے روزے میں جا کے آرام کر رہا ہے۔ اما عائشہ تو مجھے تو منہ دکھا، کہنے لگی جب سورج ڈھل جائے گا پھر آ کے منہ دیکھ لینا، کیوں؟ اس روزے والے نے جاتے ہوئے وعدہ لیا تھا عائشہ میرے بات کیا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا تھا محمد اس چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا یا ماں ابو بکر نے دیکھا، مر جاؤں گی تیرے بات کے ہاتھ کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ سورج چمک رہا ہے، اگر کرنے میرے چہرے پہ پڑ گئی تو عائشہ کے پردے کی بے حیائی تمہاری مائیں کون ہے؟ یا تو ممبر پہ کھڑے ہو کر یا محرابوں میں کھڑے ہو کر حلالی ماں کے بیٹے کہنا چھوڑ دو، ورنہ خدا کی قسم حلالی بن کے دکھاؤ۔ آج میرے عزیزو اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے وہاں ملے گا، یوں نہیں کہتا کھڑے ہو کے اعلان کرو، بلکہ دل میں اللہ سے وعدہ کر لو اللہ دولہا بنا کے ایسے دروازے پہ بھیجنا جا کے ایس کے ترک نہ ملے، حیا والی چادر مل جائے، غیرت ایمانی مل جائے، وہ عورت ملے جس کی گود میں کبھی رابعہ آئے، عبدالقادر جیلانی آئے، وہ عورت ملے جس کی گود میں کبھی ماں کبھی حسن بصری آئے۔ ایسے اللہ سے گھر والیاں مانگ لو، ایسی گھر والیاں مانگ لو۔ اللہ 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 اپنے بندوں پہ کب خوش ہوتا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا موقع، روٹی کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اللہ تو کبھی اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ فرمایا ہاں مرد عورت سو رہے ہو، تاکہ کے وقت دونوں میں سے کسی کی آنکھ کھلے، دونوں میں سے ایک دوسرے کو یوں کر کے جگائے، اٹھ جا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے یہ جوڑے کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کے عرشوں پہ مسکرانے لگ جاتا۔ وقت کا ولی میرے عزیزو محسن المدارس تمہارے سامنے بیٹھا ہے، میں تمہارے سے اور کیا بات کروں؟ تم اللہ کا حیا کرو، تم اس کے نبی کا حیا کرو۔ مولویوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ وہ رو ہی سکتے ہیں، دعائی تمہارے آگے کر سکتے ہیں۔ آج میری بچیوں جو تم بخاری شریف کی اللہ اکبر کتاب بن کے بیٹھی ہو، تم نے گھر جانا ہے، تمہارا جاہلوں سے واسطہ پڑھنا ہے، تمہارا بے نمازیوں سے واسطہ پڑھنا ہے۔ خدا را تم اپنے آنچل اور اپنے دوپٹے کا خیال کرنا، تم نے جو بخاری حدیث پڑھی اس کا خیال کرنا۔ رب کعبہ کی قسم زبان درازی کے ساتھ زبان درازی نہ کرنا، لڑائی کا بدلہ لڑائی سے نہ دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہ دینا، بلکہ جس گھر کے اندر جاؤ گھر علی کا ہو فاطمہ بن کے دکھا دینا۔ اللہ اکبر، فاطمہ کی بیٹی بن کے دکھا دینا، زینب کی بیٹی بن کے دکھا دینا، رقیہ ام کلثوم کی بیٹی دکھا دینا۔ ہر آنے والا دیکھ کے یہ کالج سے بھی بڑی محمد کی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، یہ مدرسے کی پیداوار ہے، یہ زکات خیرات لینے والوں کی پیداوار ہے۔ اور لوگوں فقیر ہاتھ جوڑ کے شب جمعہ کی رات ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں کو گر سکتے ہو، بیٹھنے والے لوگوں کو گر سکتے ہو، پردے میں عورتوں کو گر سکتے ہو، لیکن آج اس
جتنا آسمان سے فرشتہ آیا اس کی تعداد کو کوئی نہیں گر سکتا. آج فرشتوں کے قلم میرے عزیز کو کھسوا دو, آج میرے عزیزوں کے ہاتھوں کو تھکا دو. آج اللہ سے ایسی سچی سچی توبہ کر کے جاؤ, آج اللہ سے ایسی صلح کر کے جاؤ کہ بیٹا دے بیٹی قرآن کا حافظ بناؤں گا, عالم بناؤں گا, عالمہ بناؤں گا. الہی میرا مال ہو تیرا قرآن ہو, میرا مال ہو تیرے نبی کا فرمان ہو, مدارس سے دینی ہو پڑھنے والے نبی کے مہمان ہو. کمائی ہم کریں گے, پڑھائی وہ کریں گے, عالم وہ بنیں گے, جنت میں مکان ہمیں ملیں گے. اور لوگوں آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچی سچی توبہ کرے اور نبی والے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور نبی کی بات کو ماننے کے لیے آج عزم و ارادہ کرے اور 3 مرتبہ زبان ہاتھ سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. جو ہمارے ذمہ کام تھا اس کے عمل سے ہم نے کر دیا, اس کی رحمت اس کی توفیق سے ہم نے کر دیا. معاف کرنا نہ کرنا وہ جانے, اس کا کام جانے, لیکن اس کا نبی خوشخبری دے کے چلا گیا. بندہ جب ندامت کا آنسو نکالتا ہے اور کہتے ہیں معاف کر دے, ہونٹ جڑتے کوئی نہیں, وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا. کوئی مجمع میں سے جوان, کوئی مجمع میں سے بوڑھا اٹھ کے نہ جائے. آج میرے عزیزو اللہ اکبر, یہ دیکھو میرے عزیزو کہ حضور نے اپنی زبان سے موتی بکھیرے اللہ والوں نے اس کتاب میں محفوظ کر دیے. یہ دیکھو نبی کا فرمان تمہارے سامنے تمہارے سے کچھ تقاضا کر رہا ہے. فتعاونوا علی البر والتقوی. یہ مدینے سے دستہ چلا یہاں پہنچ گیا اور لوگوں تمہارے سامنے ہے, کہتا سینے میں محفوظ کر لو. میری سیکیورٹی گارڈ, میرا بکسا تمہاری الماریاں نہیں تمہارے سینے ہیں, اپنے سینے میں محفوظ کر لو اور اس کی پہرے داری چوکی داری کرو. اللہ اکبر, اس کو عام کرو. اس کے عام کرنے میں مال کی قدر, اس کے عام کرنے میں مال کی فکر, اس کے عام کرنے میں جان کی مال کی پرواہ نہ کرنا. جب تمہارے سے تقاضا کیا جائے, آج میرے عزیزو اس مدرسے کے اندر کتنے طالب علم ہے. میں 15-20 دن پہلے میرے عزیزو کوٹ اکتو کے علاقے کے اندر گیا اور میرے عزیزو جب وہاں میں مدرسے سے دعا کر کے نکلا, مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے صحیح 2 منٹ سارے مدرسے جاؤ دعا کرو. میں مدرسے میں گیا, ٹوٹی چارپائی, کچا پر, بچوں کے جوتے ٹوٹے ہوئے, جیسے نادی صاحب رات کی تنہائی کا بچے کا اللہ سے ملاقات کرنا بتلا رہے. میرے بچے دیکھے مدرسے کے مین گیٹ کے پیچھے اوسط عمر 8 سال 10 سال کے اوپر کا بچہ نظر نہ آیا. آٹا گوندھ رہا, کوئی پیڑے بنا رہا, کوئی روٹی پکا رہا. میں نے کہا مفتی صاحب اس روٹی پکانی کس نے سکھائی؟ انہوں نے ہنس کے دکھایا کہ برسی. اسی اسلام میں بچے نے یوں کر کے توے پہ روٹی ڈالی, روٹی ادھر ہو گئی, بچے کا ہاتھ توے پر آ گیا, اس نے یوں کیا, پھر تھوک لگایا, پھر یوں کرنے لگ گیا, پھر آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. میں نے کہا تمہارا قیامت کے دن اللہ تیری نمازیں روزے دیکھے گا, اس بچے کے ہاتھ میں کھانے کو دیکھے گا. وہ ہاتھ کا کھانا جو روٹی پکاتے ہوئے ماں کی موجودگی میں, بیٹی کی ہوتے ہوئے, بہنوں کے ہوتے ہوئے جو روٹی پکا رہا تھا, آئے محلے والے کہاں چلے گئے, علاقے والے کہاں چلے گئے. اور لوگوں غلام رسول ہو, ایک نبی کے غلام کی 2 وقت کی روٹیوں کا انتظار نہیں کر سکتے. اس کمائی کو بھاگ لگا دیے, اس کمائی کو آگ لگا دیے. اور لوگوں اگر چاہتے تمہارا مال تمہارے ساتھ ترازو میں میدان عدل میں تولا جائے, اگر چاہتے ہو تمہارا مال تمہارے ساتھ جنت کے دروازے تک جائے, اگر چاہتے ہو تمہارے ساتھ تمہارا مال قبر کے اندر تمہارے کفن بن کے جائے, تو آج دیر نہ کرنا. 1 روپے والا بھی پیچھے نہ رہے, 500 والا بھی پیچھے نہ رہے, 50 والا بھی پیچھے نہ رہے. اٹھ کے اس ادارے کے لیے اللہ کہتے نہیں جی رہنے دو. لوگ کہتے مانگتے, میں نے کہا میاں اب بھی نہ مانگے. لا نکل گیا. قاضی صاحب سے پوچھو, بڑے سے بڑے محتمین حضرات کے آنسو نکل گئے. طالب علموں کی چھٹی کروائی, ایک طالب علموں کو دوسرے مدرسوں میں داخل کرا دیا گیا. اللہ نظام چلا رہا ہے, لیکن اس نے ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ میرے بندے قرآن حدیث کے لیے کیا کرتے ہیں. 5,000 10,000
20,000 تمہیں خدا کا واسطہ اٹھ کے بجانا جو مدرسے کے دروازے سے جائے اللہ کی رحمت سے معلوم نہ ہو جائے بے شک ہوگا لیکن دینے والوں کا چہرہ تکتے رہو ان کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے ان کے دینے پر سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے ارادوں کا لکھنا بھی ثواب ہے اب 2-3 مدرسے کی انتظامیہ میں سے کھڑے ہو جائے 1 من 2 من 3 من 5 من 10 من 10,000 5,000 50,000 اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے حملوں کے سارے ثواب کے لیے رحمت دو عالم کے گھرانے کے لیے اصحاب رسول کے لیے آدم سے لے کر آج تک عشاء کی نماز کے بعد جتنے جنازے اڑے جتنوں کی قبر بنی سب کے سارے ثواب کے لیے اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے قرآن حدیث سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے بتاؤ کون اس ادارے کے ساتھ دارالقرآن کے ساتھ تعاون کرے گا 1,000 2,000 5,000 10,000 پہلے لاکھ 2 لکھ دو پھر 2 لاکھ میرے عزیز و فقیر کی جھولی میں ڈال کے جاؤ ابھی نقد والا کوئی نہ اٹھے بلاؤں گا نقد والوں کو پہلے میرے عزیز اٹھ کے ارادہ کرواؤ ابھی حسن پر ابھی حسن پر 5 بلگن دو 2 بلگن دو کون دے گا زور سے نام بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اٹھو ماشاءاللہ کتنا جی محمد اشرف 5 بلگن دو جی محمد امجد 2 بلگن دو غلام حسین 5 بلگن دو کیا نام ہے محمد نہیں ابھی نقد والے نہ محمد نہیں 2 بلگن دو کیا نام ہے محمد آصف جی عبدالستار 1 کوئی محمد آجی بھائی کیا نام ہے منظور حسین 2 من اور بھائی اٹھو کم سے کم 200 من کر دوں 1 مہینے 1.5 مہینے کا خرچہ پورا اٹھو ماشاءاللہ 5 من کر دوں جن کی نہیں ہے وہ لے کے جائے مدرسے کو ماشاءاللہ اٹھو بھائی مت کرو بھائی بیٹھنا نہیں ہے اللہ برکت عطا فرمائے دیکھو کہاں سے مہمان آپ کے پاس آ کے بیٹھ رہے 1 من گندو بھی ہو تو بھی 200 من گندو ہو جائے گی ماشاءاللہ اٹھو اللہ کا نام لے کے محمد رمضان 2.5 من میرے بھائی 1 من لکھوا دو بھائی 1 من کھڑے ہو کے لکھوا دو محمد سجاد 3 من میرے بھائی غلام فرید 1 من بھائی اللہ قبول فرمائے اٹھو بھائی اٹھو ماشاءاللہ میرے کا جن کے پاس ہے نہیں منی غلام مصطفیٰ 1.5 من اللہ قبول فرمائے اور بھائی جی 5 من والے 10 آدمی کھڑے ہو کے دکھا دو ماشاءاللہ کون کھڑا ہوتا ہے 5 من کے لیے مدرسے سے قرآن کے طالب علموں کے لیے حدیث پڑھنے والوں کے لیے اپنے عشر میں سے عمر فاروق 5 من 9 افراد اور کھڑے ماشاءاللہ بھائی فاروق صاحب 8 رہ گئے پیچھے 8 رہ گئے بھائی محمد عرفان 5 من 7 رہ گئے بھائی اٹھو تو بجنے میں سے محمد علاوہ 6 رہ گئے پیچھے بھائی 6 قمر زمان 2 من 6 رہ گئے 5 من والے بھائی بسم اللہ کس کے ماتھے پہ شیرا چستا ہے کتنی دی 2 من محمد بلال 5 من والے 6 بھائی 1 ادھر سے 1 ادھر سے عبد الکریم 5 من محمد ارشاد 1 کوئی 5 من والے 5 رہ گئے بھائی 1 ادھر سے ماشاءاللہ اس کا کھڑا ہوتا ہے کون ہے مقدر نصیبوں والا اور نصیبوں والا کے کہتے میں دوں گا 5 من میرے جی بسم اللہ رہ گئے پیچھے 4 میرے بھائی 5 رہ گئے 5 اٹھ جاؤ جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ سے لے کے دے دے جس کا یقین ہے میں اللہ سے لوں گا اللہ مجھے دے دے گا وہ اٹھ کے لکھوا دے میرے بھائی جی میرے بھائی بس 1-2 منٹ کی بات ہے اللہ کی 5 من رہ گئے پیچھے 4 بھائی 4 رہ گئے میرے بھائی 4 5 من پیچھے رہ گئے 3 میرے بھائی مقدر والے لوگ مقدر والے نصیبر والے 3 میرے بھائی جی ایک اور کھڑا ہونے ادھر سے محمد اقبال رہ گئے پیچھے 2 محمد اقبال صاحب 5 من 2 بھائی 2 سدا سکھی رہو کبھی کچھ نہ ہو میرے بھائی 2 علی مشتاق 5 من 1 میرا بھائی رہ گیا 1 محمد ریاض صاحب 5 من 10 آدمی 5 ہزار والے بسم اللہ اٹھو تو دیر تک اپنی زکات مال میں سے حلال مال میں سے زکات کی مد میں سب کے خلاف میں سے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو چاہتے اللہ قبول فرمائے رہ گئے پیچھے 9 میرے بھائی 9 پیچھے رہ گئے بھائی
1000-2000 والے بھی لکھوائے، لیکن 9 میرے بھائی کھڑے ماشاءاللہ، مدرسے کا ایک مہینے کا خرچہ پورا کرو میرے۔ اللہ سے لے کے دو، اپنے پاس نہیں ہے، اللہ سے لے کے دو، اپنی تنخواہ اپنی بجٹ اپنے مہینے کے خرچوں میں سے دو، تو رب کو دے، رب رکھتا ہی کوئی نہیں، بڑا چڑھا کے واپس دیتا ہے۔ جی بسم اللہ، بس 1-2 منٹ، 2 8 رہ گئے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کس کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے بھائی؟ کس کا ہاتھ 5000 روپے کے لیے؟ یہ اگر نیٹ پر میرے بھائی چلا رہے تو نیٹ بند کر دو، تمہاری مہربانی، جلدی کرو، حالات ایسے نہیں ہے، بند کر دو۔ اگر چل رہا ہے نیٹ، چل رہا ہے، بالکل بند کر دو، نیٹ پہ نہ چلائے اسے۔ ہاں بھائی 8 5 8 کو 40 ایک اللہ کو 40,000 دے دو بھائی، ایک اللہ کے لیے